اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اربوں خربوں درود پاک آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر آل ابراہیم پر۔ آج جو بات بتا رہے ہیں وہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ کل ہم نے آپ کو ایک ویڈیو لیٹسٹ اپلوڈ کری تھی عمران خان کے بارے میں، آصف علی زرداری کے بارے میں اور دیگر حضرات کے بارے میں، تو اس کا ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہم آپ کو عنقریب بتائیں گے۔ اب وہ جو پلانٹنگ کے اندر قمر جاوید باجوہ تھا، پوری کی پوری گورنمنٹ کو پلانٹ کرا، اس کو جیل کے اندر ڈلوایا عمران خان کو، اور ساتھ میں ایک فیض حمید نامی بندہ تھا جس نے 2200 ایکڑ کا لطیف وال کے اندر فارم ہاؤس بنایا جو بھتے کا کام کرتا تھا، بھتے کا، پیسوں کا، لین دین کا، ادروائز اغوا برائے توان کا۔ وہ گیا تھا یہاں سے آپ کے پنو عاقل سے میجر جنرل، پھر یہاں سے گیا وہ ڈی جی سی، ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس، اس نے جا کے عاصم کا دھڑن تختہ کر دیا بھائی، عمران خان کو مس گائیڈ کر کے اس کی نوکری جو ہے نا یہ ریزائن مار کے بھاگ گیا تھا، تو کئی حضرات کو نہیں پتہ تھا، تو جب آئی ایس آئی سے اس کو ہٹایا تو عاصم یہ ریزائن مار کے بھاگ گیا تھا۔ پھر کچھ سرکل گھما اس کا ریزائن ایم ایس برانچ نے آگے نہیں بھیجا، جی ایچ کیو نے، صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان۔ تو عاصم جو ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہے، جو میں نے کل آپ کو بات بتائی تھی۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو عمران خان کے جو 4 یا 5 صدر ہیں، جو کہ پاکستان کی حدود کا بات کر رہا ہوں، جیسے کہ بلوچستان کا ہو گیا صدر، سندھ کا ہو گیا صدر پی ٹی آئی کا، اور پشاور کا صدر ہو گیا، اور آپ کا پنجاب کا ہو گیا، وہ یہ کھوتے کدھر غائب ہیں؟ ان کا جو لیڈر ہے وہ تو بند پڑا ہوا ہے۔ اب میں یہ جو بات بتا رہا تھا کہ یہ کیوں نہیں ان کو آگاہی کر رہے، وہ اب چاروں طرف سے اطراف سے انہوں نے گھیرا لیا ہوا، پریزیڈنٹ شپ کے اوپر عاصم منیر جا رہا ہے۔ اب جو میں آپ کو فیض حمید کی بات بتا رہا تھا، فیض حمید نے کئی ارب ڈالر کمائے سوئس بینکوں میں، اس کا بھائی مٹھو پتہ نہیں کون تھا یار، صابر حمید مٹھو نام تھا شاید، وہ کوئی پٹواری کا کام کرتا تھا، اس نے لینڈ گریپنگ ہے وغیرہ یہ وہ، آگے ملک ریاض کے ساتھ مل کے کئی اربوں کے پروجیکٹ کرے، وہ بڑا چیٹر تھا۔ پورے پاکستان کے اندر انہوں نے لینڈ گریپنگیں کری، پتہ خوری کری، بلڈروں سے پیسے لیے۔ تو یہ حضرات نے عمران خان کا کام تمام کروایا، عمران خان کے پیٹھ پیچھے کام کرتے تھے، اور سارا بلوا جلوہ اس کے گلے آ گیا عمران خان کے، جبکہ باہمی طور پہ وہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ میں جاتا۔ جب پارٹی کا نام انہوں نے ڈیلیٹ کرا تھا نا، پی ٹی آئی کا جب انتخابی نشان چھینا تھا، تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ تھا، اور یہ آپ کا مسرت حلالی تھی، اور محمد علی مظہر تھا، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا۔ تو اس وقت بائیکاٹ کر دیتے، بائیکاٹ بہتر رہتا، بائیکاٹ سے یہ ہوتا کہ بھائی آپ کی جو پارٹی ہے وہ عوام کو تو پتہ چلتا کہ بھائی کیا ووٹ کاسٹنگ ہوئی ہے۔ ان جیسے حامد خان جیسے گھوڑ جیسے ایڈوکیٹوں کو پارٹی دی، انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے یہ کرا کہ عمران خان کو اندر کرا ہوا ہے، اب اس کو مار تو نہیں سکتے، کلو نفس ذائقۃ الموت، جس کی لکھی ہوئی جیل میں بھی آئے گی، باہر بھی آئے گی، مرنا تو سب نے، عاصم منیر نے جیل بھی جانا ہے، مرنا بھی ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک نے بھی مرنا ہے، واجد عزیز نے بھی مرنا ہے، نوید اشرف نے بھی مرنا ہے، ظہیر احمد کالے بابر نے بھی مرنا ہے، ٹھیک ہے، فیصل نصیر نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، تو سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی نے کسی طرح سے چکھنا ہے۔ تو یہ بغیرتی کے جو لبادے اڑے ہوئے ہیں،
یہ اپنی اوقاتوں میں رہے، مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا ہے. اس کا ایک پٹیشن تھا 1185 ڈیش کے سپریم کورٹ میں، جس میں نے کہا کہ اس کو قائد اعظم کا مزار کے پاس ہینگنگ کرو. یہ پاگل اور بیوقوف قسم کا انسان ہے. انہوں نے اربوں ڈالر کے نقصان کر دیا ملک کا. اس کا بول رہا 3 سال کے اندر وہ اس کا کوئی کیا کہتے ہیں یہ سالہ ہے محسن نقوی، کہہ رہا 300 ارب ڈالر غائب ہو گیا ہے. وہ بغیرت کا بچہ جس کے پاس ایف آئی اے پورا سسٹم ہے ایجنسیوں کا. وہ بعید کتے کی نسلوں، تم لوگ ہی پیسہ چوری کروا رہے ہو ملک سے، اور ملک کو تباہی کے دانے میں لے آئے ہو. ملک کو تباہ کر رہے ہو، آئین کو تباہ کر رہے ہو، قانون کو تباہ کر رہے ہو. میرے کو لوگ بولتے بھائی آپ کو کیوں نہیں اریسٹ کرتے؟ میں ان کو گریبانوں سے پکڑ لیتا ہوں. میرے کو آئین کا پتہ ہے، مجھے قانون کا پتہ ہے، مجھے کنسٹیٹیوشن کے رائٹ پتہ ہے کہ بھائی کس طرح سے بات کرنی ہے. تمہارا وہ فوجی ایکٹ نہیں چلے گا، وہ ملٹری ایکٹ نہیں چلے گا. تم یا تو عوام کو گمراہ کر رہے ہو. عوام اب آ گئی ہے لائن پہ. بچے کو پتہ ہے تم نے بنگلہ دیش والوں کے ساتھ زیادتی کری، تم نے بلوچستان والوں کے ساتھ زیادتی کری، تم نے سوات والوں کے ساتھ زیادتی کری، پشاور والوں کے ساتھ زیادتی کری، پوری ملک کے ساتھ فوج نے زیادتی کری. اب کون پوچھے گا ان کو؟ کوئی جو پوچھتا ہے اس کو اٹھا کے ڈال دیتے جیلوں میں. اب یہ ایک سسٹم بن گیا ہے. اب یہ زرداری نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ ایکس لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو میں نے برطرف کرا. ٹھیک ہے، اپنی اگر صدارت چاہتا ہے تو ایک دفعہ نوٹیفیکیشن جاری کر دے ڈائریکٹلی، یا کورٹ کے اندر سمن بھیج دے بھائی کہ بھائی میں نے برطرف کرا، میں سپریم کمانڈر تھا. عاصم منیر ایکس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہے. یہ ایک صفائی کو پتہ ہے، یہ پوری فوج کو، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ملک کی تباہی کے اندر سب سے سرِ فہرست قاضی فائز عیسیٰ اور عاصم منیر، یحییٰ آفریدی اور تمام اہلکار جو اس کے پلانٹ شدہ کور کمانڈرز ہیں. وہ جب عمران خان کی گرفتاری کروا رہا تھا، یہ کراچی کور کمانڈر اویس دستگیر کروا رہا تھا. یہ چیف آف جنرل اسٹاف تھا. میں کراچی کے اندر ہی بیٹھا ہوں، اس کے قریب ہی بیٹھا ہوں. یہ کروا رہا تھا. یہ بغیرت کا بچہ عاصم منیر بھاگا ہوا تھا. تو ڈر خوف کسی چیز کا نہیں ہے. ہم نے مرنا ہے، اللہ پاک کو جواب دینا ہے، اور اللہ پاک نے ہم سے جواب پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنی سلطنت کے لیے کیا کرا. تو اللہ پاک نے کھلا بولا کہ ہم نے آپ کو زندگی دی ہے تو آپ نیک راہ میں چلو. تو ایس پر آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو ملک جس پوزیشن میں جا رہا ہے وہ کس وجہ سے جا رہا ہے. اس کو اس فہرست میں لانے والا کون ہے؟ اس کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے ان کے اوپر پرزور مذمت کریں. یہ وہ بغیرت ہیں، عاصم منیر، فائز عیسیٰ، ان کو بھولیں نہیں. بچوں کو تاریخ یاد کرائیں. ہم لوگ بنگالیوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے. ہمارے سے آگے انڈیا نکل گیا ہے. ایران ہمارے سے لاکھ گنا آگے نکل گیا جو منہ دے رہا ہے امریکہ کو. ٹھیک ہے، اسرائیل کو منہ دے رہا ہے. ہم لوگ ایک وہ افغانستان کا سامنا نہیں کر سکتے، انڈیا کا نہیں کر سکتے. وہ ہمارے سے آگے ترقی یافتہ ہے. تو بات اب اگلا ایپیسوڈ دوبارہ اپلوڈ ہوگا. اب بات کا ہم جو ہے نا ان کے بارے میں سٹارٹ رکھیں گے. تو آنے والے وقتوں میں ہم جو ہے ان کا چٹھا کٹا اور کھولیں گے. یہ جو جس طرف منصوبہ لے کے جا رہا ہے نا عاصم منیر، اس طرف منصوبہ نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ. تو عوام بھی تیار رہے، کیونکہ بے قصور عمران خان کو انہوں نے اریسٹ کرا ہوا ہے. جنہوں نے جہاز بیچے ہوئے، جنہوں نے خربوں روپے یورپ میں ڈلوائے ہوئے، وہ بندے اون چل رہے ہیں. جبکہ میں پارٹی کا نہیں ہوں، میں اس کی انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں اس کو 2018 سے. تو یہ بندہ جو عاصم منیر ہے، یہ ذاتی طور پہ اس سے بدلہ لے رہا ہے. کرنے والا فیض حمید، گرانے والا تیرے کو فیض حمید، باجوہ تیرے کو ٹرانسفر کرنے والا. تو سیاسی بدلہ لے رہا ہے. اور تو نے تمام نیب کے اندر لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ تو نے تعینات کرا ہو. تیرے سے عوام تیرے کو گھسیٹے گی اور تیرے ہی جنرل تیرے کو جیل میں ڈالیں. وہ تیار بیٹھے ہیں.
تو اسی بات پر بات ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ دوبارہ آئے گا. کلو نفس ذائقۃ الموت. السلام علیکم.